1300 बरस पहले की सुपर पावर उमवी सल्तनत की सरहदें शुमाली अफ्रीका से बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थीं। उमवी सल्तनत की सरहद पर इसके हमसाये में थी एक छोटी सी रियासत सिंध। इतनी बड़ी उमवी सल्तनत के लिए ये मामूली सी रियासत बज़ाहिर गैर अहम थी, लेकिन उमवियों का एक गवर्नर इसे गैर अहम नहीं समझता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे त तव्हां सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदो। अॼु असां हिकु नओं वीडियो ॾिसण वारा आहियूं। वीडियो खे शुरू करण खां पहिरियां अवां सभिनि खां ही दरख़्वास्त आहे त वीडियो खे लाइक कंदा, चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन खे ऑल ते प्रेस कंदा त जीअं असां नओं वीडियो पोस्ट कयूं त तव्हां ताईं आसानीअ सां वीडियो पहुची सघे। अचो त वीडियो जे तरफ हलूं। 1300 बरस पहले की सुपर पावर उमवी सल्तनत की सरहदें शुमाली अफ्रीका से बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थीं। उमवी सल्तनत की सरहद पर इसके हमसाये में थी एक छोटी सी रियासत सिंध। इतनी बड़ी उमवी सल्तनत के लिए ये मामूली सी रियासत बज़ाहिर गैर अहम थी, लेकिन उमवियों का एक गवर्नर इसे गैर अहम नहीं समझता था। इस गवर्नर ने सिंध फतह करने के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। आखिर क्यों? सिंध उमवी सल्तनत के मरकज से बेहद फासले पर वाक़ था, इसलिए वहाँ फौज भेजना और चेन ऑफ सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल काम था। फिर भी उमवी गवर्नर ने इस मुश्किल काम के लिए एक नौजवान सालार ही को क्यों चुना? उस वक्त अरब और सिंध का हाल क्या था? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की 2 एक साथ पर मबनी तारीखी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मौरक़े सिंध के पहले हिस्से में आपको यही सब दिखाएंगे। 8वीं सदी 8th सेंचुरी यानी 700 से 800 ईस्वी के दरमियान का वक्त तारीख के उस दौर में शामिल है जब रियासतों और सल्तनतों के रकबे किसी आलमी कानून के पाबंद नहीं होते थे। सल्तनतों की हदूद ताकत के जोर पर तय की जाती थी। बड़ी बड़ी सल्तनतों के हमसाये में मौजूद छोटी छोटी रियासतों के पास 2 ही रास्ते होते थे। वो या तो बड़ी रियासत की अताअत कबूल कर लें या फिर जंग के लिए तैयार रहें। तो 8th सेंचुरी 8वीं सदी में उमवी सल्तनत एक सुपर पावर का दर्जा हासिल कर चुकी थी। इसकी हदूद मौजूदा बलूचिस्तान के इलाके मकरान तक फैली थी। मकरान ही वो इलाका था जहां से सिंध की सरहद शुरू हो जाती थी। उमवियों के पास एक ताकतवर फौज थी जो किसी भी बड़ी फौजी मुहिम के लिए तैयार रहती थी। सिंध का इलाका अरबों की फतूहात के बिल्कुल शुरू दौर ही से हमलों की जद में था। 8वीं सदी में सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। राजा दाहिर से पहले भी सिंध पर 14 हमले अरबों की तरफ से हो चुके थे, लेकिन ये हमले सरहदी झड़पों तक ही महदूद रहे थे। इन्हें बड़ी फौजी मुहिम्मात या लश्कर कशी नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह थी कि अरब हुक्मरान सिंध जैसे दूर दराज इलाके में फौजियों और ख़जाने का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इसी तरह जब उमवियों ने अरब सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली तो उन्होंने भी सिंध पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग नहीं की। ऐसे में राजा दाहिर के पास एक मौका था कि वो ताकतवर हमसाया रियासत यानी अरब सल्तनत के हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुकात कायम करता, कोई छेड़छाड़ ना करता और अपनी सल्तनत में आराम से उनका इत्तेहादी बनकर रहता। वो उमवी खलीफा के दरबार में अपना सफ़ीर और तोहफे तहाइफ भी भेजकर उमवियों की हमदर्दी हासिल कर सकता था, मगर राजा दाहिर ने उमवी खलीफा को अपना दोस्त बनाने के बजाय उल्टा कुछ ऐसे काम किए जो उमवी हुक्मरानों को नाराज करने का बायस बने। उसने उमवियों के एक दुश्मन अरब जंगजू सरदार मोहम्मद उल्लाफी और उसके 500 साथियों को पनाह दे दी। राजा दाहिर का ये इकदाम ताकतवर हमसाया रियासत को चैलेंज करने वाली बात थी।
مگر امویوں نے اب بھی سندھ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی۔ اس کی وجہ ایک بار پھر وہی تھی کہ سندھ کا علاقہ امویوں کے مرکز دمشق سے بہت دور تھا، اس لیے وہ بھی سابق حکمرانوں کی طرح یہاں کسی بڑی فوجی مہم پر پیسہ اور وقت برباد کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہ تو بات تھی اموی خلیفہ کی حد تک، یعنی اس کے مائنڈ سیٹ تک۔ لیکن اموی سلطنت میں ایک گورنر حجاج بن یوسف بہت مہم جو قسم کا ایڈونچرس انسان تھا۔ حجاج عراق کا گورنر تھا اور اس کے زیر کنٹرول علاقوں کی سرحد سندھ کے ساتھ ملتی تھی۔ اسے اپنے دور میں ایک ایسا موقع ملا جس سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر سندھ پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ موقع کیا تھا؟ مشہور ہے کہ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں رہنے والی مید قوم کے بحری ڈاکوؤں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے تھے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجا نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق یہ جہاز راجہ داہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے، یعنی راجہ داہر ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی کہیں دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنو زیر کی ایک عورت نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کی زبانی حجاج کو اس عورت کی پکار کا علم ہوا تو اس نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجہ داہر کو خط لکھ کر مسلمان قیدی رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو ہیں، ان سے زیادہ طاقتور اس علاقے میں کوئی نہیں اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، سو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ کا یہی کچھ نہ کرنا یا انکار حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گیا۔ اس نے دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ یوں سندھ پر نئے حملوں کا آغاز ہوا۔ دوستو، سری لنکن جہازوں کے دیبل میں لٹنے کا یہ قصہ مشہور تو بہت ہے، مگر اس میں 3 واضح جھول موجود ہیں۔ پہلا جھول یہ ہے کہ جہازوں کو لوٹنے کا الزام عرب فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخ جیسے کہ چچ نامہ اور اس جیسی کتابوں میں لگایا گیا ہے، لیکن اس واقعے کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور محض اپنے حملے کو اخلاقی جواز فراہم کرنے کی ایک کوشش بھی۔ دوسرا جھول یہ ہے کہ اس بارے میں راجہ داہر کا پوائنٹ آف ویو تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی سندھ میں اس دور میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یا کوئی اسکرپچر نہیں ملا جس میں یہ بتایا جائے کہ راجہ داہر اس واقعے کے بارے میں خود کیا کہتا تھا، وہ اس واقعے میں ملوث تھا یا نہیں، یا اس کی نظر میں سندھ پر عربوں کے حملے کی اصل وجوہات کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تاریخ میں موجود ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں تیسرا جھول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف تو بذات خود ایک بے حد ظالم انسان تھا، اتنا بے رحم اور سفاک تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کا 7 ماہ تک محاصرہ کیا، خانہ کعبہ پر بمباری کر کے اس کی دیواریں گرا دیں، یہاں تک کہ حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اموی سلطنت میں ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا قیدی بنا لیے گئے تھے۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ وہ صرف رحم دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک عورت کو قید سے آزاد کروانے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجنے پر تیار ہو گیا، کافی مشکل لگتا ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجاج نے سندھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بارے میں نامور تاریخ دان مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج ایک چالاک سیاستدان تھا، وہ اپنے فیصلے فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملے کا فیصلہ بے بس عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔
मुस्लिम दुनिया में तो हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म और सितम कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन इसके मुकाबले में राजा दाहिर एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने पेश करता है। राजा दाहिर अपने दुश्मनों से भी अच्छे सलूक के लिए मशहूर था। इस बात की गवाही सिंध की फतह पर सबसे मशहूर किताब फतहनामा सिंध ने भी दी है, और इस किताब को उन लोगों ने लिखा था जो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में शामिल थे। इस किताब में लिखा है कि राजा दाहिर ने रमल के राजा को शिकस्त देने के बाद अपने वजीर के मशवरे पर दुश्मन के हज़ारों कैदियों को माफ़ कर दिया। इसी तरह राजा दाहिर का भाई दहर सीना इसके खून का प्यासा था, मगर जब दाहिर को इसकी मौत की खबर मिली तो वो भाई के खैमे में गया और अपनी पगड़ी फाड़ कर इसकी मौत का मातम करता रहा। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर राजा दाहिर इतना ही रहमदिल था तो वो बहरी डाकुओं से कैदियों को छुड़ा क्यों नहीं रहा था। मुसलमानों की फतूहात पर लिखी किताब फतूहुल बुल्दान के मुताबिक राजा दाहिर का जवाब ये था कि जहाज़ डाकुओं ने लूटे हैं जो मेरी दस्तरस से, मेरी पहुंच से बाहर हैं, यानी राजा दाहिर ने माजूरी जाहिर कर दी। लेकिन सिंध के मुमताज़ रहनुमा GM सैयद अपनी किताब सिंध के सूरमा या हीरोज़ ऑफ सिंध में लिखते हैं कि हो सकता है बहरी कज़ाकों ने वाकई लूट मार की हो, लेकिन राजा दाहिर को उनका साथ देने से भला क्या मिल सकता था। वो लिखते हैं कि जहाज़ लूटने का वाकया इल्ज़ाम तराशी है, वरना इससे कबल अरबों ने जो सिंध पर 14 हमले किए थे उनका जवाब क्या था। बहरहाल तारीख के ये दोनों वर्जन बहुत मुतनाज़े हैं और दोनों पर आज भी बहस होती है कि ये जहाज़ों को लूटने का वाकया राजा दाहिर के हुक्म पर था या उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। हमने ये दोनों वर्जन दयानतदारी से आपके सामने रख दिए हैं। अब हकीकत जो भी हो, लेकिन वाकया ये था कि हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर इसके 2 सिपा सालारों उबैदुल्ला बिन नहबान और बुदेल बिन तहाफा ने दीबल पर हमला कर दिया। अरबों के ये दोनों हमले बुरी तरह नाकाम रहे। इन हमलों में हज्जाज बिन यूसुफ के ये चहेते सिपा सालार भी मारे गए। हज्जाज को इन सिपा सालारों में से बुदेल बहुत ज़्यादा अजीज था। कहते हैं जब हज्जाज को इसके मारे जाने की इत्तला मिली तो उसने गुस्से में इत्तला देने वाले को भी सज़ा सुना दी। इसके बाद उसने कूफे के इमाम मस्जिद से कहा, तुम जब भी अजान दो तो मुझे बुदेल का कत्ल याद दिलाते रहना ताकि मैं इंतकाम ले सकूं। इस वाक़े से हम समझ सकते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ सिंध पर हमले के लिए मज़ीद बेचैन हो गया था। हज्जाज की इसी बेचैनी को देखते हुए उसके एक कमांडर आमिर बिन अब्दुल्ला ने पैगाम भेजा कि सिंध फतह करने का मौका उसे दिया जाए, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ इस कमांडर की सलाहियतों से ज़्यादा मुतासिर नहीं था। चुनाचे उसने ये पेशकश मुस्तरद कर दी और सोचो विचार करने लगा। सोचो विचार के बाद वो नजूमियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने एक जायचा बनवाया और ख़ुद फाल निकाली। जायचे और फाल दोनों से जो उसे इशारे मिले उनके मुताबिक सिंध को एक ही शख्स फतह कर सकता था और वो था अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। ये वाकया भी फतहनामा सिंध में लिखा है, मगर मुबारक अली के नज़दीक मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की फ़तह के लिए भेजने की वजह इल्म नजूम या कोई फ़ाल नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। उनके नज़दीक एक वजह तो ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम फ़ौजी मामलात में इम्मेच्योर था, ना तजर्बाकार था, और हज्जाज को यकीन था कि वो इस मुहिम के दौरान हज्जाज की अथॉरिटी को बिल्कुल चैलेंज नहीं करेगा, बल्कि उसका हर हुक्म मनो अन तस्लीम करेगा। और यही हज्जाज बिन यूसुफ चाहता था कि उसका हुक्म 100% हर्फ बहरफ मानते हुए उसका कोई जर्नल सिंध पर हमला करे। दूसरी वजह यह थी कि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का रिश्तेदार था और हज्जाज इसकी तरबियत करके अपने ख़ानदान और कबीले की ताकत बढ़ाना चाहता था। अब सिंध फतह करने वाली फ़ौज की कमान मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दी गई, बल्कि साथ में हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यानी मोहम्मद बिन कासिम को पेशगी सिंध का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौजी तरबियत करना चाहता था।
اسی تربیت کے لیے محمد بن قاسم کو ایرانی شہر شیراز میں بھیجا ہوا تھا۔ وہاں سے محمد بن قاسم نے کسی دوسرے کام سے ایران کے شہر رے جانا تھا۔ اس وقت ایک ریفرنس کے مطابق اس کی عمر 17 برس اور ایک اور ریفرنس کے مطابق 28 سال تھی۔ عمر جو بھی ہو، لیکن جب اسے شیراز میں حجاج بن یوسف کا پیغام ملا کہ اسے سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج کی قیادت کرنا ہے، تو وہ رے شہر نہیں گیا بلکہ شیراز ہی میں ٹھہر گیا، کیونکہ جس فوج کی اسے قیادت کرنا تھی اس کے پہنچنے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کا انتظار 6 ماہ بعد ختم ہوا اور 6000 شامی گھوڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج شیراز پہنچ گئی۔ ساتھ میں 3000 اونٹ بھی تھے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ سامان بھیجتے ہوئے حجاج نے فوج کی ایک ایک ضرورت کا بھرپور خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ سامان میں سرکہ بھی موجود تھا، کیونکہ عرب فوج ہندوستانی کھانوں کی عادی نہیں تھی، اس لیے امکان تھا کہ وہ وہاں کے کھانے کھا کھا کر بیمار پڑ جائیں گے۔ اس لیے بطور خوراک، ایک الٹرنیٹیو خوراک کے طور پر سرکہ بھی ساتھ میں تھا۔ سرکے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے روئی میں بھگو کر خشک کر لیا گیا تھا۔ عرب سپاہی جب چاہتے روئی کو پانی میں بھگو کر سرکہ نکال سکتے تھے اور استعمال کر سکتے تھے۔ تیر، تلوار، نیزے تو ظاہر ہے تھے ہی، مگر راستے میں پھٹے کپڑے سینے کے لیے درزیوں کا بھی بھرپور انتظام تھا۔ پھر راستے کے ضروری اخراجات کے لیے 30,000 دینار کی رقم الگ سے ساتھ تھی۔ حجاج نے تیاریوں کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ فوج کے نکل جانے کے بعد بھی وہ سامان اور احکامات بھیجنے میں سستی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سارے بندوبست میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان تیاریوں کی وجہ سے شاہی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک اتنی لمبی مہم پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر حجاج نے اموی خلیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ سندھ کی مہم پر خرچ ہونے والی رقم کا 3 گنا واپس خزانے میں جمع کرائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ ادھر محمد بن قاسم نے بھی شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 711 عیسوی کے آس پاس محمد بن قاسم مکران پہنچا تو یہاں اسے 6,000 کیمل رائڈرز، اونٹ سواروں کی ایک اور کمک، ایک اور امداد مل گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ اس ساری فوج کے علاوہ حجاج بن یوسف نے دیبل کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں، 5 کیٹاپلٹس خصوصی طور پر بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دی تھی۔ ہر منجنیق، ہر کیٹاپلٹ کو چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے 500 آدمی موجود تھے۔ ان میں ایک منجنیق کا نام عروس، دلہن، برائیڈ تھا۔ اب یوں تھا کہ 2 راستوں سے عرب لشکر سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا، زمینی راستے سے محمد بن قاسم اور سمندر سے منجنیقیں لانے والا لشکر جو چھوٹا تھا۔ اس سارے انتظام کے باوجود بھی حجاج بن یوسف کے ذہن میں اپنے انتہائی قابل جرنیلوں کا انجام بھی تھا، سو وہ کسی صورت اس بار یہ شکست نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سو اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں پوری طرح سے لے لی، اور اس کے لیے اس نے تیز رفتار پیغام رسانی کمیونیکیشن کا ایک نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھوڑ سوار قاصد، ہارس رائڈرز اور بحری جہاز شامل تھے۔ یہ نظام محمد بن قاسم تک حجاج بن یوسف کے پیغامات فوری پہنچاتا تھا، اور محمد بن قاسم کی خبریں حجاج بن یوسف تک جلد از جلد لے آتا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں آج کل کی طرح کچھ دنوں کی جلدی والی جنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ جنگیں مہینوں اور سالوں کی کیمپینز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے سینکڑوں میل دور بیٹھا ایک شخص چند دن کے فرق سے اطلاعات وصول کر سکتا تھا اور خبریں وصول کر کے نئے احکامات بھی جاری کر سکتا تھا تاکہ مناسب وقت پر ان پر عمل ہو سکے۔ ہاں، جب بالکل تیر تلوار سے جنگ شروع ہو جاتی تھی اس وقت البتہ وہ بے بس ہوتا تھا۔
ڈاکٹر مبارک لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی ناتجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے تجربہ کار کمانڈرز کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور پھر آرما بیل کو بھی فتح کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے اور فوج کو تازہ دم کرنے میں تقریباً اسے 1 سال اور لگ گیا، اور 712 عیسوی میں سمندر کے راستے بھیجی ہوئی منجنیقیں دیبل پہنچ گئیں۔ جمعہ کے روز محمد بن قاسم بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے نماز جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا اور منجنیقیں قلعے کے سامنے نصب کر دی۔ اب محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے بالکل تیار تھا، بس انتظار تھا تو حجاج بن یوسف کے حکم کا۔ حجاج بن یوسف نے دیبل کے حوالے سے محمد بن قاسم کو ایک خاص ہدایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم دیبل پہنچو تو ایک آدمی کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت پر لگائے رکھنا، جب ضرورت پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا۔ دیبل کے پاس اپنے کیمپ کے گرد 24 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری خندق کھودنا اور اس خندق کے کناروں کو مٹی کے ذریعے 18 فٹ اونچا کر دینا۔ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خاموش رہنا، چاہے دشمن نعرے لگائیں اور بیہودہ بکواس کریں اور چاہے وہ تیار ہو جائیں، مگر جب تک میں حکم نہ بھیجوں جنگ نہ شروع کرنا۔ محمد بن قاسم نے حکم پر پورا عمل کیا۔ دیبل کے پاس کیمپ لگا کر اس کے گرد خندق کھود لی گئی، جیسا کہ حجاج بن یوسف نے کہا تھا۔ ادھر حجاج بن یوسف فتح کے لیے صدقات اور خیرات بھی کرتا جا رہا تھا۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ ہوا، لیکن اس حملے میں دیبل فتح نہ ہو سکا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ محمد بن قاسم کے لشکر کی منجنیق کاٹنا پڑ گئی؟ راجہ داہر نے عرب لشکر کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا راجہ داہر کی بیٹیوں نے محمد بن قاسم سے انتقام لیا تھا؟ محمد بن قاسم جب عرب لوٹا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستوں، امید ہے تو تمہیں اسانجو اج جو ویڈیو بھی پسند آयो ہوندو۔ جے تمہیں ہی ویڈیو پسند آयो ہے تو ویڈیو کے لائک کندا، چینل کے سبسکرائب کندا، بیل آئیکن کے آل تے پریس کندا، تو جی اسان جی ہر نئی اچن والی ویڈیو تمہیں تائیں آسانی سے پہنچی سکے۔